بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طریقت کی رمزیں کیا ہیں، اس میں کیا راز ہوتے ہیں؟ تو آج رموز طریقت اور شریعت کا بیان ہے۔ تو اس میں جو لوگ کسی کامل مرشد سے بیعت نہیں ہیں ان کی تو سمجھ سے یہ باتیں باہر ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ مرشد کامل تلاش کریں، کیونکہ ولایت جو ہے وہ ذل نبوت ہے۔ تو اس کے لیے جو اس کے رموز ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ولایت کے لیے دو باتیں شرط ہیں۔ اول شک صدر یعنی سینہ کھولنا اور نور سے پاک کرنا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کی معراج۔ نبی بغیر شک صدر کے نہیں ہوتا اور ولی بھی بغیر شک صدر کے نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں کا شک صدر ضروری ہے۔ سینے کا کھولنا، نور سے پاک کرنا اور اس میں نور بھر دینا جو ان کے سینوں سے تصرف ہوتا رہتا ہے۔ جو لوگ ان سے تعلق کرتے ہیں ان کے سینے میں وہ منتقل کر دیتے ہیں۔ ویسے صحبت میں بیٹھنے والوں کے بھی سینے میں داخل ہوتا رہتا ہے، کفر کے اندھیروں کو، گمراہی کے اندھیروں کو دور کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، یعنی 100 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھ جاؤ تو ان کے سینے سے نور جو تصرف ہوتا ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بھی نصیب نہیں ہو سکتا، جو ان کے پاس ایک گھڑی بیٹھنے سے بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ نبوت اور ولایت کے لیے معراج اور شک صدر یہ دونوں ضروری ہیں۔ نبی اور ولی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ایک ہے لیکن مراتب میں فرق ہے۔ نبوت جو ہے یہ فرض عبادت کی حیثیت رکھتی ہے اور ولایت جو ہے یہ نفلی عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ ایک ہے، جس طرح فرض پڑھے جاتے ہیں اسی طرح نفل پڑھے جاتے ہیں، طریقہ ایک ہی ہے لیکن مراتب میں فرق ہے۔ یعنی نبی کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی کو ماننا، کلمہ پڑھنا فرض ہے، اور ولی کو کوئی نہیں مانے گا تو وہ اس طرح ہے جس طرح نفل نہ پڑھے تو اس کے فائدے سے رہ جائے گا، پڑھے گا تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی ولی سے بیعت نہیں کرتا تو فیض و برکت سے رہ جائے گا، ولایت کو نہیں پہنچ سکتا، قلب پاک نہیں ہوگا، نماز معراج نہیں ہوگی، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ہر ایک نبی اور ولی کے معراج اور شک صدر کی نوعیت میں فرق ہے۔ کسی کو عالم بیداری یعنی جاگتے ہوئے اور کسی کو خواب میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شک صدر 3 بار ہوا۔ کیفیت اس کی وہی جانتا ہے جس کا شک صدر ہو، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ یعنی اس کا بیان تو ہے حدیثوں میں، جس طرح کہ جی آپ بکریاں چرا رہے تھے، ابھی دائی حلیمہ کے پاس ہی تھے، تو ایک ان کے ساتھی نے گھر آ کے بتایا جو ان کا رضائی بھائی تھا کہ میرے مکی بھائی کا ایک آدمی نے سینہ چیر دیا ہے۔ وہ ڈر کے بھاگ آیا، تو دائی حلیمہ اور ان کے شوہر جب گئے تو آپ بالکل صحیح سلامت تھے۔ تو اس نے کہا میرے سامنے چیرا تھا اور دل نکال لیا تھا۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بھئی کوئی آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، اور دیکھا تو نشان بھی نہیں تھا۔ تو وہ اس طرح وہ دل کو نکال کے اس کو نور سے دھو کر اس میں نور بھر دیا جاتا ہے۔ تو اب جس کا ہوگا وہ تو بھائی صحیح طرح جانتا ہے، لیکن واقعہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا۔ معراج کسی کو عرش پر، کسی کو کوہتور پر، کسی کو مچھلی کے پیٹ میں، نبی کو ہمیشہ ظاہر جاگتے میں اور ولی کو خواب میں ہوتی ہے، اور بلند مرتبہ جو اولیاء کرام ہیں ان کو بھی جاگتے میں بھی ہو سکتی ہے۔ ولایت ذل نبوت ہے،
اسی لیے رفتار اولیاء رفتار انبیاء کے قدم بقدم ہے، یعنی مراتب جس طرح نبیوں کے طے ہوتے ہیں اسی طرح اولیاء کرام کے طے ہوتے ہیں۔ شرائط اور سلوک ایک ہے، مرتبہ میں فرق ہے۔ البتہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ یہ پیدائش سے پہلے بھی معصوم ہیں، نبی ہیں، پیدا ہونے کے بعد یہ بنتے نہیں ہیں، یہ پیدا ہی نبی ہوتے ہیں، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی نبی ہوتے ہیں۔ اور حضرات اولیاء اللہ جو ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء اولیاء میں فرق یہ ہے، انبیاء علیہ السلام معصوم اور خطا سے پاک ہیں، سوتے جاگتے ہر حالت میں بیدار اور ہوشیار ہیں، غفلت سے مبرہ ہوتے ہیں، خواب یعنی سو جانے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، وحی کو سمجھنے میں نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی معزول نہیں ہوتے، مگر اولیاء کرام کے لیے خطرات موجود ہوتے ہیں، جس طرح وہ ولم باور کا قصہ مشہور ہے کہ وہ ولایت سے معزول ہو گیا۔ اولیاء اللہ محفوظ ہیں، یہ کثرت ریاضت اور رحمت خدا بندی سے پیر و مرشد کی پیروی کرتے ہوئے ان کے کرم کے صدقے درجہ محفوظ کو پہنچتے ہیں، اور خداوند تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے بچاتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ولی اللہ کو الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے حکم ہے کہ ولی کو جو الہام ہو اس کو قرآن و حدیث پر پرکھنا چاہیے، یعنی قرآن و حدیث کے اگر وہ مطابق ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ہے، ورنہ وہ شیطانی الہام ہے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو۔ آج کل بھی اور یہ ہمیشہ ایسا رہا ہے کہ کتنے صوفی جو اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں وہ شیطانی الہام کو وہ صحیح الہام اللہ کی طرف سے سمجھ لیتے ہیں، اس طرح پھر وہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی بالکل یہ حکم ہے اس کو قرآن و حدیث پر پرکھو، کیونکہ ولی کو اس کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ولایت سے معزول ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر وقت خائف یعنی اللہ کے خوف میں رہتے ہیں، اور اگر کوئی قصور ہو گیا اور معاف نہ ہوا تو بس وہ معزول ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت خائف رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ولایت کا دعویٰ بھی اسی لیے نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ ہے، نبی اعلان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کسی ولی نے اعلان نہیں کیا، اسی لیے نہیں کیا کیونکہ اگر کل معزول ہو گئے، کوئی خطا ہو گئی، نہ معافی ملی تو پھر کیا منہ دکھائیں گے وہ معزول ہو گئے تو، اس لیے ولی کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور آج کل تو سارے ولایت کے دعوے دار ہیں، جتنے بھی گدی نشین ہیں یا پیر ہیں، تو جس پر اللہ کی رحمت ہوگی وہ تو بھائی اپنے آپ کو غریب آدمی سمجھتا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کہتا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ولی اس وقت تک ولی رہتا ہے، اللہ کا ولی اللہ رہتا ہے جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو عاجز بندہ سمجھتا ہے، گناہ گار بندہ سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، پیر و مرشد کی عنایت ہے، لیکن وہ اعلان نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ولی نہیں سمجھتا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہوں۔ تو اس طرح نبی اور ولی کے درمیان مشترک جو امر ہے، جو امور مشترک ہیں وہ شک صدر اور معراج ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ وحی اور الہام خواب اور بیداری میں یکساں ہوتے ہیں۔ 40 سال کی عمر نبوت اور ولایت نصیب ہونے کے لیے یکساں ہے، کیوں؟ انسانی عقل 40 سال سے پہلے پوری نہیں ہوتی، اسی لیے نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ملی۔ خود نبی علیہ السلام کا بھی دیکھ لیں کہ 40 سال کی عمر
میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس سے پہلے نبوت کے بھاری بوجھ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اگر کوئی کہے جی عیسیٰ علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے لیے کتاب لے کر آیا ہوں۔ اب دیکھیں ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کے جو ہے نا وہ علیحدہ حکم ہے ان کے لیے۔ ایک ہوتا ہے قانون۔ یہ قانون کیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے ہیں، سب کے ماں باپ تھے، وہ قانون کے مطابق پیدا ہوئے ہیں کہ عورت مرد شادی کرتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں۔ سب 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئے، اور انہوں نے قانون کے مطابق ہی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ دوسری ہوتی ہے اللہ کی قدرت، کہ وہ قانون کے خلاف بھی اپنی قدرت سے جو چاہیں ظاہر کر سکتے ہیں، اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور پیدا ہوتے ہی اعلان کرنا یہ بھی اس کی قدرت ہے، یہ قانون نہیں ہے۔ لیکن اولیاء کرام کے لیے بھی وہی ہے، کئی پیدائشی ولی جن کو کہتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی وہ قانون اسی طرح رہا کہ وہ پیدا ہونے کے بعد عاقل بالغ ہوئے، کسی سے بیعت کی، پھر خلافت ہوئی، تو پھر انہوں نے ولایت کا کام شروع کیا۔ ایسا ہی حال ولایت کا ہے۔ جس زمانہ میں نبوت کا دروازہ کھلا تھا اور نبوت کو خاص خاص لوگوں نے پایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص خاص لوگوں کو نبوت عطا فرمائی، اسی طرح ولایت بھی خاص حضرات کا حصہ ہے۔ البتہ نبی کے لیے اظہار نبوت اور دعوت تبلیغ اسلام کی ضروری ہے، مگر ولی کے لیے اظہار ولایت ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عورت ولیہ ہو سکتی ہے مگر نبی نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اور حضرت آسیہ کو نبی کہا ہے، مگر یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کوئی عورت نبیہ نہیں ہوئی، کیونکہ سیدنا عبدالحی قدس اللہ سر العزیز اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ عورت کا دین مکمل نہیں ہوتا، پورا مہینہ تو وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اسی طرح اگر وہ نبیہ ہوتی کوئی بھی عورت، تو اس کے وہ جو مہینے میں 10 دن ہیں پلیتی کے، تو وہ پھر اس کی امت بھی اس ٹائم میں نماز نہ پڑھتی۔ اس طرح پھر وہ دین جو تھا وہ مکمل نہ ہوتا، کیونکہ امت نے تو نبی کے طریقے پر، اس کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی ولیہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہ بھی مبلغ نہیں ہو سکتی، مرید نہیں کر سکتی۔ یہ کام جس طرح نبی کرتے رہے، اسی طرح جو مرد اولیاء کرام ہوں گے یہ ان کا حصہ ہے جن کو اللہ عطا کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے، اس کا کوئی کورس نہیں ہے۔ جس طرح کئی سلسلوں میں ہم نے دیکھا، وہ کہتے ہیں جی اس کا 15واں سکیل ہو گیا ہے، اب اس نے ریاضت بہت کر لی، اب اس کا 16واں سکیل ہو گیا ہے، اس طرح وہ سکیل دیتے ہیں۔ بھائی اس میں کوئی سکیل نہیں ہے، اس کا کوئی کورس نہیں ہے کہ یہ کورس پڑھ لو تو ولی ہو جاؤ گے۔ دیکھیں ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، تو دوستی یک طرفہ تو ہو نہیں سکتی، دوستی تو دونوں طرف سے ہوگی نا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا دوست بنا لے، یہ تو ہر آدمی کی خواہش ہے، کوشش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ اپنے دوستوں میں کر لے، لیکن دوست کب بنے گا؟ جب اللہ بھی چاہے گا۔ جس طرح صحابہ کے لیے جب بشارت آئی ہے تو اس میں دیکھیں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ہے، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان پر راضی ہو گیا۔ اب دونوں طرف سے رضا ہوئی ہے تو ان کو بخشش کی بشارت مل گئی۔ اسی طرح اللہ کا دوست بننے کو ہر کسی کا جی چاہتا ہے کہ مجھے اللہ دوست بنا لے، لیکن دوستی کب ہوگی؟ جب اللہ بھی چاہے گا، اللہ بھی اس کا انتخاب کرے کہ بھئی تو میرے دوستوں سے ہے۔
جس طرح باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ عرش پہ گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا باجی تم کیا چاہتے ہو؟ تو آپ دیکھیں وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا جبھی تو عرش پہ پہنچ گئے، نہیں تو کیسے جانا تھا۔ تو جب اللہ نے پوچھا کہ باجی کیا چاہتے ہو تو انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ جو آپ چاہتے ہیں میں وہی چاہتا ہوں، یعنی اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے کہ جو آپ چاہتے ہیں وہی میں چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح میں تیرا ہوں اسی طرح تو میرا ہے۔ اس طرح جب ہو جائے گا بھائی پھر تو ولایت نصیب ہوگی، اللہ راضی ہوں گے کہ بندہ اللہ کے اوپر راضی اور اللہ بندے کے اوپر راضی، بندہ اللہ کا دوست اور اللہ اس کا دوست، پھر اس کو تو ولی اللہ کہیں گے۔ تو پیر کے لیے ولی ہونا شرط ہے، کیونکہ ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا، لیکن ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر بھی ہو۔ جس طرح استاد کے لیے تو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، لیکن ہر پڑھے لکھے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ استاد بھی ہو، وہ ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، انجینئر بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح تو ولی جو ہے ہر ولی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیر بھی ہو، وہ تو جس کو اللہ مقرر کریں گے وہ یہ خدمت کرے گا، تبلیغ کرے گا، اسلام کی تبلیغ کرے گا، اس سے تعلق کرنے سے لوگوں کو ولایت نصیب ہوگی۔ اگر پیر ولی نہیں ہے تو بھائی مرید کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ پھر دو نمبری اس کو کہتے ہیں۔ تو دو نمبر آج کل بہت ہیں، جتنے لوگوں کو دیکھو۔ اب کوئی اگر کسی نشئی سے مرید ہے تو اپنی اولاد کو انہی کے مرید کراتا ہے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں، بلکہ نشئی تو کہتے ہیں یہ سامنے جو ہے رب بیٹھا ہوا ہے، پیر کو رب کہتے ہیں۔ حالانکہ بابا جی قبلہ عالم سرکار رہنما اولیاء حضور فرماتے تھے کہ جس طرح خون جسم کے اندر ہے تو یہ پاک ہے، اگر باہر نکل آئے تو یہ پلیت ہوتا ہے، آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب باہر آ گیا تو یہ پلیت ہے۔ اسی طرح پیر و مرشد کے متعلق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر جی میں ہے کہ میرا پیر فنا فی اللہ ہے، اللہ کی صفات اس میں آ چکی ہیں، یہ اس کے اندر ہے تو یہ پاک ہے، یہ بزرگی ہے۔ اگر زبان پر آ گیا تو پھر شاہ منصور کی طرح انا الحق، پھر پھانسی، تو وہ پھانسی پہ چڑھنا پڑے گا اس کو، ورنہ پھر اس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے کہ کیونکہ اس کی زبان پر کیوں آیا، یہ اللہ کا راز تھا۔ ان کے لیے بھی اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ بھئی ہمارا جو راز کوئی ظاہر کر دے تو بادشاہ جو ہوتے ہیں جو ان کا راز ظاہر کرے اس کو پھانسی دے دیتے ہیں، اب منصور کو بھی پھانسی چڑھنا پڑے گا۔ لوگوں نے تو اور طرح کی کئی طرح کی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، میں نے مختصراً یہ عرض کیا ہے، تو اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ سوال پوچھ سکتا ہے، لیکن سوال پوری طرح کرے، وہ یہ نہ کہہ دے جی یہ فلاں جگہ سے دیکھ لو، تو اس طرح پھر میرا تو آپ کو پتہ ہے صرف واٹس ایپ کا ہے کھاتا، اور یوٹیوب کا یا فیس بک کا میرا کھاتا ہی نہیں ہے، تو وہ مجھے پھر دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے، مصیبت ہوتی ہے۔ تو بھائی سیدھی سیدھی بات، اگر کوئی کسی کو اس میں سمجھ نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ سکتا ہے کہ یہ رموز ہیں کیا، میں نے انشاءاللہ کافی تفصیل سے عرض کر دیے ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، آمین، اللہ حافظ۔